ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، بڑائی، حمد و کبریائی کے بعد پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد ہم اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں۔ آج کا موضوع گزشتہ جمعہ ہی کا تتمہ ہے۔ گزشتہ جمعہ میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار، آپ کے شمائل پر، آپ کی سیرت پر بات ہوئی تھی، اور پھر وہیں سے بات شروع ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کردار، آپ جیسا اخلاق دنیا میں آج تک کسی نے پیش نہیں کیا، اور پیش ہی کیسے کر سکتا جب اللہ رب العالمین خود آسمان سے گواہی دیتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے نبی پاک، آپ کا مرتبہ تو یہ ہے کہ آپ اخلاق کے بلند ترین معیار پر فائز ہیں، آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا آپ ہی کے بارے میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور آپ ہی کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کا سیرت کیا تھا، آپ کا کردار کیا تھا، آپ کا اخلاق کیا تھا، تو اللہ کے نبی جناب محمد اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صحابہ کرام کو جواب دیا کہ کیا آپ لوگوں نے قرآن پڑھا ہے؟ تو اگر قرآن پڑھا ہے تو کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھ لو اور جان لو کہ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اور جاہلیت ہی میں
جب نبوت آپ کو ملنے والی ہے اور آپ غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے پہلی 5 آیتیں قرآن کی آتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں پڑھنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، تو پہلی بار آپ کو دبوچتے ہیں، پھر دوسری بار دبوچتے ہیں، اور ہر بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تیسری بار زور سے دباتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہ آیتیں 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں قرآن کی، تو قرآن گواہی دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اماں عائشہ گواہی دیتی ہیں، اور آپ کی سب سے پہلی بیوی ازواج مطہرات میں سے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی موقع پر جب آپ پریشان ہو کے غار حرا سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے زملونی، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے کپڑا اڑھا دو، مجھے بڑی گھبراہٹ ہے، اور جب گھبراہٹ ختم ہوتی ہے تب آپ اپنا چہرہ کھولتے ہیں، اپنا سر کھولتے ہیں اور پورا حال بیان کرتے ہیں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تب اس وقت اماں خدیجہ نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہو ہی نہیں سکتا، اب قسم با خدا اللہ رب العالمین آپ کو رسوا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے محاسن کو اس وقت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گنایا تھا جب آپ نبی نہیں ہوئے تھے، اور نہ اماں خدیجہ کو پتہ تھا کہ آپ نبی ہونے والے ہیں، کیونکہ ایک پہلا حادثہ پیش آیا تھا اور بذات خود اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خوف زدہ ہو گئے تھے، اور اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے فرماتے ہیں کہ مجھے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں ہلاک کر دیا جاؤں گا۔ تب کہا تھا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہو نہیں سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو رسوا کر ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد آپ کے محاسن کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو ایک ایک کر کے بیان کیا کہ ایسا آدمی بھلا رسوا کیا جائے گا، ہلاک کیا جائے گا، جو غریبوں کی مدد کرتا ہو، جو یتیموں کی مدد کرتا ہو، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتا ہو، اور تو اور ہے آپ جو ہے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ہر طرح کی خوبیاں آپ کے اندر ہیں، بھلا آپ کو اللہ رب العالمین کیسے رسوا کرے گا؟ یہ گواہی دیا اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو آپ جیسا اس روئے زمین پہ، آپ جیسا اخلاق کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے ایک واقعہ سنیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ سارے انصار کی، سارے لوگوں کی، مدینہ والوں کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں قیام کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی نکیل جا کر کے پکڑتے ہیں انصار، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے یہاں آپ مہمان رہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کسی کی دل آزاری کہاں کر سکتے تھے، تو فرماتے تھے داہا فإنہا معمورہ، چھوڑ دو میری اونٹنی کو، میری سواری کو، اور یہ اللہ کی طرف سے حکم دی گئی ہے، یہ جہاں بیٹھے گی اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اور وہیں میں جو ہے وہیں قیام کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جا کر کے آپ کی سواری بیٹھ جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف رکھتے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام جو اس وقت یہودی تھے اور وہاں نگاہیں ٹکٹکی لگا کر کے نگاہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا، سارے حادثات پر جو کچھ ہو رہا تھا اس پہ نظر رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری کے گھر کے اندر جاتے ہیں اور پھر فوراً نکلتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں۔ خطاب کرنا چاہا، صحابہ کرام سے بھیڑ لگی ہے انصار اور مہاجرین کی، تو اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار سے ہیں،
وہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے کہ ہم سے خطاب کریں گے، کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہی لگا فوراً کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اتنی پریشانیوں سے آئے ہیں، اتنا مار کاٹ ہوئی ہے آپ کے ساتھ مکے میں، آپ کو اتنا ستایا گیا ہے، ہو نہ ہو آپ ابھی حکم دیں گے کہ اے اوس و خزرج کے لوگ، اے مدینے کے لوگ، نکلو اور چلو مکے والوں سے بدلہ لے لو، مکے والوں کو اب چین سے نہیں رہنے دینا ہے، یہ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن نہیں، آپ تو رحمت للعالمین تھے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، امن کا پیغام دیتے ہیں، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، مار کاٹ کی بات نہیں کرتے ہیں۔ تمام تکلیفیں سہ کر کے مکے سے آئے تھے، اور وہ محبوب شہر مکہ آپ سے چھڑا دیا گیا، آپ کو نکال دیا گیا وہاں سے، لیکن جو پہلا خطاب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا، وہ امن کا کیا، وہ اپنے اخلاق کریمانہ کو نچوڑ کر کے رکھ دیا اور فرمایا کہ افشوا یا ایھا الناس، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، سلام عام کرو، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور رشتہ داریوں کو جوڑو، اور راتوں کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، دیکھو جنت میں بڑی آسانی سے داخل ہو جاؤ گے۔ یہ پہلا خطاب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو اخلاق سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ محبت عام کرو، سلام کو پھیلاؤ اور عام کرو اس کو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ مہاجرین کی ایک بڑی تعداد مدینے میں موجود تھی، جن کو کھانے کی ضرورت تھی، جنہیں کپڑوں کی ضرورت تھی، جنہیں رہنے کے لیے گھر کی ضرورت تھی۔ اب مانگنا پڑتا کہ ان کو یہ دے دو، ان کو یہ کھلا دو، ان کو یہ پہنا دو، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی سلیقے سے اس چیز کو رکھ دیا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، رشتے داریوں کو جوڑو، تعلقات کو جوڑو، کاٹو نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا تھا کہ مکے کے اندر انصار کے دو قبیلے اوس و خزرج برسوں سے سالوں سے آپس میں ان کے اندر لڑائیاں ہو رہی تھیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تعلقات کو بناؤ، جوڑو، رشتہ داریوں کو کاٹو نہیں۔ تو یہ پیغام اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور پھر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ چیزیں بغیر ایمان مضبوط ہوئے ممکن نہیں ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی طرف لے گئے، ایمان کی کو بڑھانے والی چیز کی طرف لے گئے، اور فرمایا کہ دیکھو راتوں کو نماز پڑھو زیادہ سے زیادہ، جب لوگ سو رہے ہوں تو یہ سمجھ لو کہ تم جنت میں بڑی آسانی سے داخل ہو جاؤ گے۔ یہ پہلا خطاب تھا۔ اسعد ابن زرارہ فرماتے ہیں کہ میں تعجب کرنے لگا کہ وہ نبی جو اتنی تکلیفیں سہ کر کے آیا، مکے کے بارے میں ایک شبد، ایک لفظ نہیں بولتا ہے، اپنے دشمنوں کے بارے میں بات نہیں کی، لڑائی اور جدال کی بات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تو اخلاق کا درس دیا۔ یہ آپ کا اخلاق کریمانہ تھا،
اور عبداللہ بن سلام جو یہودی تھے اور نظر ساری گھٹناؤں پر لگائے ہوئے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ مدینے میں داخل ہوتے ہیں، سب کچھ باریکی سے دیکھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد جب یہ بات سنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب سنے، تو گھر جا کر کے واپس اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ یہ قسم خدا کی یہ کسی نبی کے علاوہ دوسرے آدمی کی بات ہو ہی نہیں سکتی، یہ نبی ہیں، یہ پکے سچے نبی ہیں، کیونکہ وہ یہودی عالم تھے عبداللہ بن سلام، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھا کرتے تھے اپنی کتابوں میں، اور وہ ایک ایک کا تجزیہ کرتے تھے کہ نبی آخری نبی کیسا ہوگا، اس کے اخلاق کیا ہوں گے، اس کے شمائل کیا ہوں گے، اس کے کردار کیا ہوں گے، اس کے اندر خوبیاں کیا ہوں گی۔ اور جب یہ سنتے ہیں کہ اتنی تکلیفوں سے آنے والا شخص مکہ والوں کا نام نہیں لیتا ہے بلکہ امن و شانتی کا پیغام مدینے میں پہنچ کر کے دیتا ہے، یہ نبی ہی ہے، یہی آخری نبی ہے، اور اسی واقعے سے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ایک دوسرے اور یہودی عالم ہیں زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اب تک، کیونکہ وہ بھی یہودی عالم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں آخری نبی کیا ان کے کتابوں میں جو ہے دی گئی تھی توریت میں، اس کو پڑھ رہے تھے، پڑھ کے ایک ایک سچائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جان چکے تھے، بس ایک چیز رہ گئی تھی، ایک چیز کی تحقیق کرنی باقی تھی کہ اب کیسے یہاں تک پہنچا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے اطراف میں قبیلوں میں قحط پڑا، اور قحط کی وجہ سے بڑی پریشانی کھانے پینے کی ان کو ہوئی۔ وہاں سے ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کو اسلام کی طرف بلایا تھا، انہیں خوشحالی کی دعوت دیا تھا کہ تم ایمان لے آؤ، تمہارے یہاں خوشحالی ہو جائے گی، اللہ تمہیں اس سے نوازے گا اس سے نوازے گا اور تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ تو اب بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو قحط پڑ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ ابھی نئے نئے ایمان لائے ہیں لوگ اور ان کے دلوں میں ابھی ایمان کی بشاشت اور مٹھاس گھسی اور بیٹھی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ مرتد ہو جائیں پلٹ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال سے کچھ چیزیں دے دیجئے کھانے پینے میں لے جا کے ان کو دے دوں، ان میں بانٹ دوں تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے فرماتے ہیں کہ جاؤ دیکھو بیت المال میں کچھ ہے۔ صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ہیں، وہ خاموش رہ جاتے ہیں، کچھ جواب نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ بیت المال خالی پڑا ہے، بیت المال میں کچھ نہیں ہے۔ تو زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کو مناسب سمجھا اور کہا کہ اے نبی پاک اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو قرض دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب آپ کی فصل تیار ہوگی تو فلاں باغ کی کھجوریں ہم کو چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم قرض دے دو، لیکن یہ شرط مت لگاؤ کہ فلاں ہی باغ کی کھجوریں تمہیں چاہیے، ہاں البتہ تمہارا غلہ تمہارا قرض جو تم دو گے وہ تمہیں مل جائے گا، لیکن یہ شرط مناسب نہیں ہے کہ فلاں ہی باغ کا چاہیے۔ چنانچہ وہ دے دیتے ہیں، انہیں تو امتحان لینا تھا، آزمانا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت، آپ کے ایک اخلاق کو جاننا تھا، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سمجھ لیجئے آپ آخری نبی ہیں اور آپ پر میں ایمان لے آؤں۔ چنانچہ وہ دے دیتے ہیں قرض،
اب قرض دے دیے اور معاہدہ ہوا کہ ہاں ٹھیک ہے جب غلہ تیار ہو جائے گا اور فلاں دن آنا، اتنے مہینوں کے بعد تم آ کے اپنا قرض لے جانا۔ ایک بار اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے ساتھ، مجلس لگی ہوئی ہے، اور ابھی زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرض کے ادائیگی کا وقت نہیں آیا، ابھی وقت آیا نہیں ہے۔ وقت آنے سے پہلے جب آپ کسی سے مانگو گے تو ناراض ہوگا، اور پھر جب آپ اس کے شان میں گستاخی کریں گے، اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں گے تو وہ ناراض ہی ناراض ہوگا، 100% وہ ناراض ہوگا۔ تو وقت آنے سے پہلے ابھی آپ کے قرض ملنے کا اور لینے کا وقت نہیں آیا، اس سے پہلے پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور دیکھا کہ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، موقع اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں محمد کیا تم لوگ ایسے ہی ہوتے ہو؟ میرا قرض تم نے لے لیا اور ابھی تک لوٹایا نہیں، کب لوٹاؤ گے؟ میرا قرض مجھے چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریبان اس یہودی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، زید بن ثانہ خود فرماتے ہیں کہ میں صحابہ کی طرف دیکھ رہا تھا، حضرت عمر بن خطاب موجود تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آگ نکل رہا ہے غصے کے مارے، اور کہتے ہیں کہ دانی اضرب عنق ھذا الیہودی یا رسول اللہ، کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے میں اس یہودی کی گردن مار دوں، اس نے شان رسول اور شان مصطفیٰ میں گستاخی کی ہے، اس کی سزا موت ہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تھی اور جس چیز کو آزمانا تھا کہ آپ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کا صبر آپ کے غصے پہ حاوی ہو جاتا ہے، یہ ایک نشانی ان کی کتابوں میں آخری نبی کی یہ تھی کہ آپ کا حلم آپ کے غضب پر، آپ کی بردباری، آپ کے غصے پر یہ حاوی ہو جائے گی، غصہ حاوی ہونے نہیں پائے گا آخری نبی پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عمر ایسا نہیں ہے، تم جاؤ بیت المال میں اور وہاں سے جاؤ ان کا قرضہ بھی دے دو اور ان کو اتنا زیادہ بھی دے دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ آپ نے فرمایا قرضہ تو دے دو، آپ نے یہ نہیں کہا کہ زید ابھی تو تمہارا وقت ہی نہیں ہوا ہے، تم وقت سے پہلے آئے اور گستاخی کیے، اور آپ اپنے صحابہ کے بیچ میں ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، شطوت ہے، عزت ہے، عظمت ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں، آپ وہی ہوا کہ آپ کا حلم، آپ کی بردباری آپ کے غصے پہ حاوی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا عمر ایسا نہیں ہے، تم جاؤ اور جا کر کے ان کو ان کا قرض دے دو اور زیادہ دے دو، بلکہ تم عمر انصاف سے کام نہیں لے رہے ہو، ان کو نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ آپ نے ان کا لے لیا ہے قرض، آپ کو واپس کرنا چاہیے، انصاف کی بات یہ تھی، بس اتنا کہنا تھا۔ گئے بیت المال میں اور وہ عمر فاروق سے وہاں پہ بات ہوئی، کہا کہ جانتے ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ ایک ہی نشانی باقی رہ گئی تھی جس کی تحقیق کرنی تھی، آج اس کی بھی تحقیق ہو گئی۔ بیت المال جاتے وہاں سے واپس آتے، مجھے قرض نہیں لینا تھا، مجھے اس کی خواہش نہیں تھی، اور نہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنی تھی، بلکہ مجھے تو ایک امتحان لینا تھا، اس امتحان میں دیکھنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو اب آپ آخری نبی ہیں۔ وہ واپس آتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ دیجئے، اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی یہ سب نمونے ہیں چند، اور سب سے بڑا نمونہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ ہے۔ وہ مکہ، وہ شہر جس نے آپ کو تکلیف دیا تھا، اس کے لوگوں نے آپ کو مارا تھا، آپ کے ساتھیوں کا قتل کیا تھا، طرح طرح کی سزائیں دی تھی، لوگوں کو گھسیٹا تھا مکے میں، پتھر سینے پہ گرم پتھر رکھ دیتے تھے، چٹائیوں میں باندھ کر کے ناک میں دھواں دیا جاتا تھا، اتنی تکلیفیں سہ کر کے آئے تھے۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اور وہی مکے کے سرکش سردار ہوتے ہیں، قریش کے لوگ ہوتے ہیں، سر جھکا کر کے مکے میں خانہ کعبہ میں سب کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ کیا گمان کرتے ہو میرے کے بارے میں کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اخ کریم وابن اخ کریم، کہ دیکھو تم ایک کریم بھائی ہو اور کریم بھائی کے تم بیٹے ہو، تم سے اچھی امید ہے، اچھے برتاؤ کی امید ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلیٰ اخلاق اور یہ اعلیٰ کردار جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں پر قبضہ پانے کے بعد، حاوی ہونے کے بعد جو پیش کیا، دنیا حیران ہے، آج تک دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر پائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو۔ عام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ وہ مثال ہے جس کو دنیا اور مستشرقین اور انگریز جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں وہ ٹکٹکی لگا کر کے دیکھ رہے ہیں۔ آج تک کوئی قاصر ہے اس طرح کی مثال دنیا نہیں پیش کر پائی کہ سب سے بڑے دشمن جو تھے ان کو بڑی آسانی سے تو ٹوک انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم ویسے ہی آزاد ہو جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو آزاد کر دیا تھا، معاف کر دیا تھا، ویسے ہی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو یہ تھا کہ وحشی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا قاتل تھا، وہ بھی جب سامنے آتا ہے، اسلام لاتا ہے اور معافی مانگتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اس کو۔ حبار جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا قاتل ہے، اس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا تھا، وہ اپنی سواری سے حوض سے گر پڑتی ہیں اور آپ کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، اسی چوٹ سے کچھ دنوں کے بعد وہ انتقال کر جاتی ہیں۔ اس نے بھی جب معافی مانگا تب بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھنا ہے، آپ کا کردار دیکھنا ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں نماز پڑھاتے ہیں، اور وہ بھی فجر کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز بڑی لمبی ہوتی تھی، خوب لمبی نماز پڑھاتے تھے، لیکن ایک دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر نماز پڑھائی۔ نہ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے استفسار کیا، سوال کیا کہ اللہ کے نبی آج آپ نے نماز بہت مختصر کی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ نہیں صحابہ، میں نے نماز کے دوران بچے کے رونے کی آواز سنی، میرے کانوں میں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، میں نے سوچا کہ وہ بچہ اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہے، اپنی ماں کی طرف ضرورت مند ہے، اس لیے میں نے نماز کو مختصر کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔
انسانوں پر چھوڑیے، جانوروں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، جب بھی اگر ایک مرتبہ ایک صحابی نے ایک بکری کو ذبح کیا اور دوسری بکری اس کے سامنے تھی، دیکھ رہی تھی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم کیا چاہتے ہو کہ اس کو 2 بار موت دو؟ اس بکری کو 2 بار موت دو، اس سے پردہ کر لیے ہوتے۔ اس کے سامنے ایک بار اس کی بہن کو ایک دوسری بکری کو ذبح کر تو ایک موت تو وہ مری، دوبارہ جب اس کو ذبح کرو گے اس کو تو وہ دوسری موت، تو 2 موت مت دو، پردہ کر لیا کرو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چل رہے ہوتے ہیں، ایک چڑیا آتی ہے اور خوب چیختی ہے، چلاتی ہے، مڑرا رہی ہے صحابہ کرام کے اوپر۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے اس کو مزعج کیا ہے، اس کو کس نے تکلیف دیا ہے؟ ایک صحابی نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی میں نے گھونسلے میں دیکھا اس کے بچے تھے، ان کو میں نے پکڑ لیا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماں کو اس کے بچوں کو واپس کر دو۔ یہ پرندوں کے ساتھ، یہ چڑیوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا۔ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار پر روشنی ڈالنے کے لیے کئی خطبے ہونے چاہیے، اور ہم جیسے لوگوں کی تو عمریں کٹ جائیں گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ چند نمونے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے، کہ اس طرح کا اخلاق دنیا نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ یہ دنیا کے سامنے آج بھی مستشرقین جو تحقیق کرتے ہیں، جو دنیا بھر کے لوگوں کی سیرت کا معائنہ اور مطالعہ کرتے ہیں، وہ حیران ہیں، پریشان ہیں۔ آپ جیسا محسن انسانیت انہوں نے دنیا میں کسی کو نہیں پایا۔ والحق ما شہدت بہ الاعداء، اور حق وہی ہے جس کی گواہی دشمن دے۔ جو مسلمان نہ ہوتے ہوئے بھی انگریز ہیں، یورپین ہیں، مستشرق ہیں، وہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ محسن انسانیت تھے۔ انسانیت کے لیے آپ اللہ کی طرف سے ایک نایاب تحفہ تھے۔ صرف انسانیت کے لیے نہیں، میں نے کہا جیسے کہ کہا جانوروں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک ملتا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو اس اخیر میں اس خطبے کے میں یہی کہوں گا کہ دیکھیے ہم لوٹیں پلٹیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف، آپ کی کردار کی طرف، آپ کے شمائل کی طرف، کیونکہ دنیا میں اگر کوئی آئیڈیل ہیں، اور ہم مسلمانوں کے لیے تو اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے مسلمانوں کوئی چارہ نہیں ہے، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس لیے اس نمونے کو ہم لوگ اپنا لیں، اور اس نمونے کو ہم اپنے سینوں سے لگا لیں، تاکہ ہم دنیا کے سامنے سرخرو ہوں۔ بغیر اس کے سرخروئی نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ اے نبی پاک جان لیجئے کہ اگر یہ آپ کی باتوں کو قبول نہیں کرتے ہیں، آپ کو قبول نہیں کرتے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، تو یہ اسپشٹ ہے کہ یہ لوگ پھر اپنے خواہش نفس کی اتباع کرتے ہیں۔
اپنے خواہشات نفس کی اتباع کرتے ہیں، وہ آپ کے بتائے ہوئے، آپ کے لائے ہوئے طریقے اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ لوگ پھر اپنے آپ کی سنتے ہیں، اپنی نفس کی سنتے ہیں، اور اپنی نفس کا سننے والا وہ گمراہ ہوگا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ہم اور تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہماری خواہشات اتھاہ ہیں، بے شمار ہیں، وہ پوری نہیں ہو سکتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کے، آپ کی تعلیمات کو مان کر کے۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی غیروں نے مسلمانوں کے اندر ڈالی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں، اور میں آپ کو بتلاؤں کہ اسلام کے اندر اگر آپ کی خواہشات ہیں، اس خواہشات کی تکمیل کے طریقے موجود ہیں۔ یہ جان لیجئے، ہم لوگ تمام لوگ اور دنیا والوں کو یہ بتلا دیں کہ جو خواہشات انسان کے اندر ہیں، اسلام کے اندر جو انسان کے اندر جو خواہشات ہیں، اسلام اس کی سیرابی کرتا ہے، اس انسان کو آسودہ کرتا ہے۔ لیکن اسلام کے اندر یہ سمجھ لیجئے کہ تنظیم ہے، ترتیب ہے، ہر چیز کو پورا کرنے کے لیے اس کا طریقہ ہے۔ یہ کبھی مت سوچئے، اپنی ذہنوں میں یہ بات مت لائیے کہ اسلام میں حرمان ہے۔ حرمان نصیبی نہیں ہے، محرومی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ آپ اگر مال چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہو، میں مالدار رہوں اور مال کماؤں، تو اس کی ترتیب ہے، اس کی تنظیم ہے اسلام کے اندر۔ حلال طریقے سے مال کمانے کے تمام بہت تیرہ علاج ہے، طریقے موجود ہیں۔ آپ حلال طریقے سے مال کمائیے۔ ہاں البتہ کسی کا چوری کر کے، کسی کا غصب کر کے، کسی کا مال ہڑپ کر کے، خیانت کر کے، ڈاکہ ڈال کر کے، بے ایمانی کر کے، اس طرح کے مال کمانے، اس طرح سے اپنے خواہش کی آپ تکمیل کریں، اس سے اسلام روکتا ہے۔ لیکن وہی ترتیب ہے، تنظیم ہے، تمام طریقے موجود ہیں اسلام میں۔ حلال طریقے سے مال کمانے، آپ کمائیے اس کو۔ آپ کو خواہش ہے، آپ اپنے خواہشات نفسانی کی پورتی کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کے اتمام کے لیے آپ کو کوئی عورت اچھی لگ جاتی ہے، آپ کو کوئی عورت حسن اس کا اچھا لگ جاتا ہے، کوئی ادا اچھی لگ جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو غلط طریقے سے اس خواہش کو آپ پورا کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ ہاں یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، لیکن اسلام اس سے روکتا نہیں ہے۔ اسلام کے پاس تنظیم ہے، جیسے میں نے کہا کہ آپ اس سے شادی کر لیں اور شادی کر کے آپ اپنی خواہش کی تکمیل کریں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اسلام میں تنظیم ہے، اور بغیر تنظیم کے اگر آپ چلیں گے تو قرآن نے جیسے کہا کہ اگر یہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، آپ کو قبولیت کا درجہ نہیں دیں گے، تو یہ گمراہ ہوں گے، گھاٹے میں ہوں گے، یہ ظالم لوگ ہوں گے، ظلم کرنے والے لوگ ہوں گے۔ ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ پٹرول لیتے ہیں، اپنی گاڑیوں میں ڈالتے ہیں، وہ پٹرول آپ اس کے ٹینک میں ڈالتے ہیں اور اس مخصوص جگہ میں پٹرول ڈال دیے، وہاں سے اس کا ایک تنظیم ہے، اس کا ایک طریقہ، ایک سسٹم ہے، وہاں سے وہ پٹرول نکلتا ہے، انجن میں جاتا ہے، انجن چلتی ہے، آپ کو وہ گاڑی، وہ آپ کی کار، وہ آپ کی جیپ آپ کو آپ کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچا دیتی ہے، سلامتی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ۔ لیکن اگر ترتیب نہ ہو کسی بھی چیز میں تو وہ گاڑی چل سکتی ہے، وہی پٹرول آپ اس کے مخصوص جگہ میں ٹنکی میں نہ ڈال کر کے آپ اس گاڑی پر ڈال دیجئے، بڑا گاڑی کے اوپر ڈال کر کے اور آپ ایکسیلیٹر دیجئے، اس کے بعد دیکھیے کیا ہوگا، آپ کی گاڑی جل جائے گی، آگ لگ جائے گی۔ یہ ہے الٹا چلنے کا نتیجہ۔ جب آپ تنظیم سے اور ترتیب سے چلیں گے، جب ترتیب ہے اور اس ترتیب سے پٹرول جائے گا، ڈیزل جائے گا، آپ کی گاڑی چلے گی۔ لیکن اسی کو بے ترتیب اگر آپ اس گاڑی پہ ڈال دیں تو گاڑی جل جائے گی، ختم ہو جائے گی اور جل کر کے خاک ہو جائے گی۔
تو اسی طریقے سے اسلام کے اندر تنظیم ہے، اسلام کے اندر حرمان نہیں ہے، تنظیم اور ترتیب ہے۔ ہر خواہش آپ کی پوری ہوگی، مگر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر کے دیکھو، آپ کی تعلیمات کو اپنا کر کے دیکھو، آپ کے اخلاق کو اپنا کر کے دیکھو، آپ جیسا کردار اپنے اندر پیدا کر کے دیکھو، دنیا جنت نما بن جائے گی، اور دنیا کے اندر اسلام کا چرچا ہوگا، اسلام کی نشر و اشاعت ہوگی، اور ہم اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کر سکیں گے کہ ہم نے دین کو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ جو وعدہ لیا تھا امت سے کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، وہ فریضہ بھی ہم انجام دیں گے کہ دنیا والوں تک اسلام کی تعلیمات کو پہنچائیں گے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اور اس سے زیادہ اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے۔ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کیے ہے۔ کردار کا بہت بڑا رول ہے انسانی زندگیوں میں، اور لوگوں کے سامنے کردار سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم آئیے اپنے کردار کو بنائیں، اور کردار وہیں سے بنے گا مدینے والے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب کریں، آپ کی تعلیمات کو لیں، آپ کے اخلاق کو لیں، آپ کے شمائل کو لیں، آپ کی سیرتوں کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق و طاقت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔